محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نیاز قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے۔ سبھی کو نبیوں کا قصہ کا پروگرام ایپیسوڈ 3 میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ آج ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے بارے میں بات کریں گے۔ دنیا میں سب سے پہلا انسان جو قتل ہوا تھا اور کون قتل کیا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان کو کس نے قتل کیا، آخر اس کا کارن کیا تھا، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ تو آج آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو میں جڑے رہیے انت تک، اور ہمارا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی دبائیے۔ اس واقعہ پہ جو ہے حابیل اور قابیل کے اوپر قرآن میں اللہ تعالیٰ اس جگہ کیا فرماتا ہے اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے محدثین کرام جو ہے اس کے اوپر تفسیر میں کیا لکھتا ہے اس پر بھی ہم نظر مجید کی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے 31 تک اس چیز کو ریکارڈ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹے کا سچا قصہ، سچا واقعہ سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے نے، ان دونوں نے اللہ کے لیے قربانی پیش کی، ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، تو کہنے لگا، جس کا قربانی قبول نہیں ہوا وہ کہنے لگا میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ یعنی کہ جس کا قربانی جو ہے قبول ہو گیا اور وہ جس کا نہیں ہوا وہ کہنے لگا کہ ہم تمہیں قتل کر دوں گا۔ آخر اس کا وجہ کیا تھا؟ ان کا قربانی قبول نہیں ہوا، اور قبول جو ہے جس کا ہو گیا اس کو کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ تو آپ لوگ ضرور ہمارا اس ویڈیو میں پورا بنے رہیے، تو آگے ہم جو ہے اس کے تفسیر میں آپ کو بتائیں گے۔ قتل کر ڈالوں گا، تو اس نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کا ہی اعمال قبول کرتا ہے، اور اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ ہماری طرف بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آخر کار برائی کی دعویٰ کرنے والے نفس نے اسے اپنے بھائی کی قتل پر آمادہ کر دیا، اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، بس وہ نقصان اٹھانے والے میں شامل ہو گیا۔ پھر اللہ ایک کوے بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کے لاش کس طرح دفنائے۔ یہ دیکھ کر قابیل نے کہا ہائے، قابیل جو ہے ہائے کرنے لگا، ہائے میں اس کوے جیسے بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نہ نکال سکتا۔ تو جو ہے قابیل جو ہے کہنے لگا کہ ہم اتنا کوے کا جیسا بھی ہم نہیں سمجھ پائے کہ ہم جو ہے اپنا دماغ سے اور اپنی دماغ لگا کے جو ہے تدبیر کرتے کہ اپنے بھائی کا لاش کو چھپا سکتے۔ ہم سے اچھا تو جو ہے کوہ ہے، اور بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ قابیل نے جو ہے اس کے بعد جو ہے بہت ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا۔ تو یہ پشیمان اور شرمندہ سے کیا ہونے والا تھا؟ جب وہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا تو بعد میں تو ہر کوئی جو ہے جب غلط کام کر لیتا ہے تو ہر کوئی جو ہے
शर्मिंदगी और हर किसी को पछतावा होता है। اس لیے ہم لوگ جو ہے غلط کام کرنے سے پہلے رک جائیں، ایسا کچھ کرے جو غلط کام کرنے سے پہلے، اور اللہ ہم سب کو غلط کام کرنے سے جو ہے روکے اور اچھا کام کرنے کی توفیق دے۔ پھر ہم اس کی آیت کی اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کے یہاں ہر بار ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ حکم تھا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی کے ساتھ کریں، اور دوسرے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی کے ساتھ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے گھر میں اولاد کا پیدائش سلسلہ چالو ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ جو پہلا ایک لڑکا ایک لڑکی ہوا، پھر بعد میں دوسرے بار بھی ایک لڑکا ایک لڑکی ہوا، پہلے کا لڑکی جو ہے دوسرے والا لڑکا سے ہوگا اور دوسرے والا لڑکی کا شادی جو ہے پہلے والا لڑکا سے ہوگا۔ یہ جو ہے قانون تھا اس وقت کا۔ پھر ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں قابیل اور ان کی بہن پیدا ہوئی، اور دوسری مرتبہ حابیل اور ان کی بہن پیدا ہوئی۔ پہلے وصول کے مطابق قابیل کی بہن کی نکاح حابیل سے اور حابیل کی بہن کا نکاح قابیل سے ہونا تھا۔ اتفاق کے طور پر قابیل کی بہن قابیل جو بڑا تھا ان کی بہن جو ہے حابیل کی بہن کی نسبت جو ہے زیادہ خوبصورت تھا، اس لیے قابیل نے چاہا کہ اس کی شادی حابیل کی بہن کے بجائے خود اپنی ہی بہن سے ہو جائے، یعنی کہ قابیل چاہتے تھے کہ ہم حابیل کی بہن سے شادی نہیں کریں بلکہ اپنی ہی بہن سے شادی کر لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ اپنی بہن سے حابیل کا شادی کر دو، حابیل کا نکاح کر دو، لیکن قابیل نے انکار کر دیا اور سمجھانے کے باوجود اپنی ہی بہن سے خود نکاح کرنے کا اصرار کرنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کو کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بطور نذرانہ قربانی پیش کرو، یعنی کہ حابیل اور قابیل کو آدم علیہ السلام نے کہا تم دونوں جو ہے اللہ کو بطور نذرانہ جو ہے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہی حق پر ہوگی۔ چھوٹے والا بھائی تھا، وہ بکریاں پالتا تھا، اس نے ایک موٹی تازی بکریاں قربانی کی اور قابیل کھیتیاں باڑی کرتے تھے۔ قابیل نے گھٹیا قسم کا اناج جو ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں پیش کیا۔ دونوں نے اپنی قربانی میدان میں رکھ دی اور آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو کھا گئی، جو اس کی قربانی قبول ہونے کی دلیل تھی۔ یعنی کہ اس زمانے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہے کسی بھی چیز کی قبولیت کی یہی نشانی تھی کہ انسان جو ہے اپنی قربانی، اپنے صدقہ، اپنے زکوٰۃ، اپنی خیرات میدان میں رکھ دیتے اور اللہ جو ہے آسمان سے آگ کو بھیجتا اور جس کا
सामान जो है आग खा लेता तो वो जो है उसका कबूल हो जाता, और जिसका नहीं खाता था तो उसका जो है कबूल नहीं होता था। तो यहाँ पर जो है हाबिल का कुर्बानी को आग जो है खा गया, और काबिल ने जो है काबिल का कुर्बानी का जो है काबिल का कुर्बानी को नहीं खाया, क्योंकि काबिल जो है गलत पर था, और काबिल ने घटिया किस्म का, क्योंकि उसके दिल में पहले से जो है होंठ था कि वो घटिया किस्म के अनाज जो है अल्लाह के लिए पेश किया। तो उसने गुस्सा में आया और उसने अपने भाई को कत्ल कर डाला। जब हाबिल कत्ल हो गए तो काबिल ने खुले आसमान के नीचे इनकी लाश रख दी। यानी कि जब अपने भाई को वो कत्ल कर दिया, और इसको तो मालूम नहीं था कि हम अपने भाई को किस तरह से जो है दफन करें, किस तरह से छुपाएं, तो खुले आसमान में जो है वो लाश को छोड़ दिया, इसलिए कि उसे दफनाने का तरीका मालूम नहीं था। आखिरकार अल्लाह ने दो कौवे भेजे। इनमें से एक ने दूसरे को मार दिया। फिर चोंच से गड्ढा खोद कर मुर्दे वाले कौवे को, यानी कि एक कौवा दूसरे कौवा को जो है मार दिया, और फिर जो है एक कौवा जो है जो जिंदा था वो जो है अपनी चोंच से गड्ढा खोदने लगा, और गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया। माजरा देखा तो शर्मिंदा होकर कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूँ। गोया के अपने भाई की लाश, यानी कि अपनी भाई की लाश भी हम छुपा नहीं सका, और अपने भाई के लाश को भी हम जो है दफना नहीं सका। हमसे तो जो है अच्छा ये कौवा था। और इस तरह से जो है दुनिया में इंसान को किस तरह जो है दफनाया जाता है, ये जो है दफनाने का सिलसिला, और ये जो दफनाने का जो है तरीका, कौवा ने इस दुनिया में पहला इंसान जो नाहक कत्ल किया गया, तो उसको, तो दोस्तों आपको ये जो हम जानकारी बताए, यकीनन आपका इल्म में जो है इजाफ़ा हुआ होगा, और अपनी महत्वपूर्ण राय जो है हमारे साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि हम जब इसके बाद जब भी कोई एपिसोड डालेंगे तो आप तक जो है उनका नोटिफिकेशन चले जाएगा। और अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत हमारे साथ में शेयर कीजिए, और इस दुनिया में हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये दुनिया चंद लम्हे का ज़िंदगी है। इस दुनिया में ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा लड़ना झगड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। फिर अंधेरी रात है, फिर वो कब्र की कोठियाँ हैं। और आप लोगों ने हमारा इस वीडियो को देखा और प्यार दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच।